السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا بیان۔ یہ سبق میں پارٹ 1 کے اندر آپ کو پڑھا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف یرملون یعنی 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوتا اگر وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ را اور لام کے بارے میں، یعنی را اور لام تنوین کے بعد آئے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر پارٹ 2 کے اندر سیکھنے والے ہیں کہ ادغام یرملون کے جو 4 حروف ہیں جن کے اندر غنہ ہوتا ہے، یا، میم، واو، نون، تو اس کو سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف آ جائے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ با مشق ادغام مع غنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یومنو دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین سمجھتے ہیں اگلے پیج پر کہ کس طرح سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ادغام یا۔ اگر ادغام یا تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ کس طرح سے ہوگا اس کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرا یرہ، یعنی دیکھیے را کے اوپر کیا ہے، 2 زبر یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ گیا تو اس میں ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس میں ادغام غنہ کر کے اس طرح سے پڑھیں گے، خیرا یرہ، یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کرنا ہے۔ لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، میم کے نیچے 2 زیر آ گئے یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ گیا تو اس میں ادغام یا یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ میم کو یا میں ملا کر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ اس طرح کریں گے، لقوم یوقنون من یوم، من یوم، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو اس میں ادغام یا یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی میم کو یا میں ملا کر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کر کے اس طرح پڑھیں گے، من یوم، من یقول، من یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم کو یا میں ملا کر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ اس طرح کریں گے، من یقول، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ہاں کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، ہاں کو یا میں ملا کر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، وجوہ یومئذ ان یشاء، ان یشاء، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، ان یشاء۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام واو، یعنی یہ بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ ہوگا، الہا واحدا، الہا واحدا، ہا کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین،
تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر آواز روک کر واو پر تھوڑی دیر اس طرح غنہ کریں گے، الہا واحدا رحیم ودود رحیم ودود۔ میم کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام واو یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ واو پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، رحیم ودود ان وہبت۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام واو یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ واو پہ تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، ان وہبت من ورائہم۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی واو پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، من ورائہم جنات وعیون جنات وعیون۔ تا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ واو پر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، جنات وعیون موعدہ موعدہ۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ واو پر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، موعدہ۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام میم کے بارے میں، یعنی اگر میم بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، رسول من اللہ رسول من اللہ۔ لام کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام میم یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی لام کو میم میں ملا کر غنہ اس طرح کریں گے، رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما۔ طا کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ میم پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ اس طرح کریں گے، صراطا مستقیما رحیق مختوم۔ قاف کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ اس میں ادغام یعنی غنہ اس طرح سے کریں گے، رحیق مختوم من مثلہ من مثلہ، یعنی نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ میم پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، من مثلہ۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام نون کے بارے میں، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر نون آ جائے تو غنہ ہوگا، من نبی من نبی۔ نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ نون پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، من نبی نورا نہدی نورا نہدی۔ را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ اس طرح سے غنہ کریں گے، نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ عاملۃ ناصبۃ۔ تا کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ کس طرح سے کریں گے غنہ، عاملۃ ناصبۃ
ناصبة لمن نريد لمن نريد. نون یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا. نون پر غنہ اس طرح کریں گے لمن نريد. فمن نکث فمن نکث. نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر نون پر غنہ کر کے اس طرح پڑھیں گے فمن نکث یومئذ ناظرۃ یومئذ ناظرۃ. ذال کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا. نون پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ اس طرح کریں گے یومئذ ناظرۃ. ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا پارٹ 2. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 25 کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.